بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 93 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، پھر دیکھ لو فکیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی۔ یوم نحس مستمر، مسلسل نحوست کے دن میں، ریحا صرصرا، تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ اکھاڑ پھینک دیتی تھی۔ تنزع الناس، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ فکیف کان عذابی ونذر، اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی ہلاکت اور ان کی جو تعذیب تھی، ان کو جو عذاب اللہ تعالی نے دیا، اس کا بیان فرمایا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے برا رویہ اختیار کیا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ ہم تو جو ہے وہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ جو تم عذاب کی جو ہے وہ رٹ لگائے ہوئے ہو، دھمکی دے رہے ہو ہمیں، تو یہ دھمکی ہمارے اوپر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہی ہو تو پھر ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ تو آخر کار ان پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب تھا، سخت آندھی کا عذاب تھا، جس میں جو ہے وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ ہوا چلی۔ فی یوم نحس مستمر، ہم نے نحوست والے دن کے اندر ان کے اوپر ایک تیز ہوا کا عذاب بھیجا، تیز ہوا چھوڑ دی ان کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر سخت ہوا بھیجی، سخت آندھی بھیجی۔ یہ آندھی جو ہے وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور یہ دن ان کے لیے ایک منحوس دن تھا۔ فی یوم نحس مستمر، نامبارک دن تھا۔ ہوا چلتی رہی اور یہ لوگ مرتے رہے۔ تیز ہوا نے انہیں اٹھا کر جو ہے وہ پھینکا۔ یہ لوگ بڑی جو ہے وہ جسامت والے تھے، بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بڑے بڑے قدآور تھے، لمبے لمبے قد تھے ان کے، اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا گمنڈ تھا۔ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے، یعنی جو ہماری قوت ہے اس سے زیادہ قوت کس کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تو ان کی یہ ساری شیخیاں جو تھی وہ جو ہے وہ بیکار ہو گئیں، دری کی دری رہ گئیں۔ ہوا نے ان کو اپنی جگہ سے ایسا اٹھا کر پھینکا کہ ان میں کوئی بھی جان باقی نہیں رہی۔ یعنی جتنا یہ جو ہے وہ قوت کا اور طاقت کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر ایسا عذاب بھیجا، ہوا نے ان کو اٹھا کر اپنی جگہوں سے اٹھا کر پھینکا، اتنا اٹھا کر پھینکا کہ یہ بے جان ہو گئے، جان ہی نہیں رہی ان کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، تو ان کو جب ہوا نے اٹھا کر پھینکا تو یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے جو ہے وہ اکھڑ کر زمین پر گرے پڑے ہوں،
ایسے جو ہے یہ پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سورہ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اس قوم کو جو ہے وہ ایسے بچھاڑے ہوئے دیکھتا ہے گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو اندر سے خالی ہیں، یعنی جتنا وہ طاقت کا دعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس طرح کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور ان کو جو ہے وہ کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس وجہ سے کہ کھجور کے تنے بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں اور موٹے موٹے ہوتے ہیں، تو جس طرح یہ بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے قد بھی اتنے ہی لمبے لمبے تھے اور اتنے لمبے دڑنگے تھے یہ، اور بڑا ہی طاقت کا اور قوت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ہوا کا عذاب بھیجا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسی تھی میری جو ہے وہ نصیحت اور میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لہٰذا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا جو ہے وہ عبرتناک انجام ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجا لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، انکار کیا، اور پھر کتنا ہی خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، تیز اور جو ہے وہ سخت آندھی اور طوفان ان کے اوپر بھیجا، اور وہ دن ان کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ منحوس دن تھا، اس لیے کہ دائمی بدبختی کا دن تھا ان کے لیے۔ اس دن سے لے کر قیامت تک اب یہ لوگ جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر عذاب میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ دن ان کے لیے بڑا ہی منحوس اور نامبارک دن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جب طوفان بھیجا تو شام کے وقت تھا، بدھ کی شام کا وقت تھا، تو اس شام میں جو ہے وہ تازہ تازہ یخبستہ ہوائیں چلنا شروع ہوئیں، تو پھر مسلسل جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوائیں چلتی رہیں۔ یہ جہاں جہاں چھپتے تھے جا کر، گھروں کے اندر، قلعوں کے اندر، کسی گڑھے میں، جہاں بھی یہ چھپے ہوئے ہوتے تھے، ہوا ان کو اٹھاتی اور زور سے زمین پر پٹک کر مار دیتی، ان کے سر جو ہے ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے بڑا ہی منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن، چونکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب کا آغاز ہوا وہ بدھ کی شام کو ہوا، تو بدھ کے دن یا کسی اور دن میں نحوست نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن چونکہ ان کے اوپر عذاب آیا تو اس کے اندر نحوست ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب تو پھر 8 دن تک چلتا رہا، مسلسل 7 دن اور 8 راتیں چلتا رہا۔ تو اس طرح کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ نامبارک تھا۔ فی یوم نحس مستمر کا یہ معنی ہے کہ ان کے لیے یہ جو ہے وہ منحوس تھا، کیونکہ دائمی جو بدبختی تھی وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نازل فرمائی، تو لہٰذا یہ دن ان کے لیے منحوس تھا، ویسے یہ دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس دن کو عذاب آنے کی وجہ سے منحوس سمجھا جائے تو پھر اس کے علاوہ مبارک دن کون سا بچے گا، کیونکہ ان کے اوپر تو مسلسل 7 دن اور 8 راتیں جو ہے وہ ہوا چلتی رہی، مطلب مسلسل جو ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب رہا، تو پھر اس کے بعد کوئی مبارک دن نہیں بچے گا، پورا ہفتہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط رہا، اور جو ہے مسلسل ان کے اوپر وہ ہوا چلتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو جو ہے وہ بالکل ہی نیست و نابود کر دیا۔ تو لہٰذا کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے یہ منحوس تھا، کیونکہ ان کی دائمی بدبختی کا آغاز اس دن سے ہوا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی یوم نحس مستمر فرمایا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نحوست نہیں ہے دن کے اندر، بلکہ یہ دن ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نحوست کا باعث بنا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دن ان کے لیے نامبارک دن تھا اور منحوس دن تھا۔ ویسے کسی دن کے اندر کوئی بھی نحوست یا جو ہے وہ کسی قسم کی بے برکتی نہیں ہوتی۔ اگر اس دن کو ہم منحوس سمجھ لیں گے تو پھر پورا 8 دن ان کے اوپر جو عذاب رہا تو ہفتے کا کوئی دن بھی بچے گا نہیں، سب کو پھر منحوس سمجھنا پڑے گا۔
اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، کذبت عاد نبیہم ہودًا علیہ الصلاۃ والسلام فعذبوا، قوم عاد نے جو ہے وہ جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کے نبی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام تھے، فعذبوا تو ان کو عذاب دیا گیا، فکیف کان عذابی ونذر تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، نذر ای انذاری لہم بالعذابی قبل نزولہ، نذر سے مراد مصنف فرماتے ہیں یہ ہے کہ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ان کو عذاب سے ڈرانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو گے نہیں، اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تم پر عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ جو ڈرانا تھا یہ کیسا تھا؟ ای وقع موقعہ وبینہ بقولہ، کہ وہ برمحل واقع ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، کہ ہم نے ان پر ایک فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں دائمی نحوست والی تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیجی، ای شدیدۃ الصوت، یعنی کہ ریحا صرصرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر شدید آواز تھی، بہت تیز آواز تھی، شدید چنگاڑ تھی یا سخت آواز تھی اس کے اندر۔ فی یوم نحس شؤم مستمر، ایک منحوس دن کے اندر جو کہ جس کی نحوست مسلسل تھی، یعنی دائمی نحوست تھی، دائم الشوم او قویہ، یعنی کہ اس کی نحوست دائمی تھی یا پھر وہ جو ہے وہ قوی ہوا، وہ عذاب قوی ہوا۔ وکان یوم الاربعاء آخر الشہر، اور مصنف فرماتے ہیں کہ وہ مہینے کا آخری جو ہے وہ بدھ کا دن تھا جس دن وہ ہوا چلنی شروع ہوئی، یعنی جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ یوم الاربعاء بدھ کا دن تھا، آخر الشہر مہینے کے آخری بدھ تھا۔ تنزع الناس تقلعهم من حفر الارض المندسین فیہا وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم، مصنف فرماتے ہیں کہ تنزع الناس اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو نکال کر وہ پھٹک رہی تھی اور ان کے سر کے بل جو ہے وہ پٹخ رہی تھی، المندسین فیہا وتصرعهم على رؤوسهم، اور ان کو سر کے بل وہ پٹخ رہی تھی، فتدق رکابہم، اور ان کی گردنوں کو جو ہے وہ کوٹ رہی تھی، فتدق مار رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سر جو ہے وہ فتبین الرأس عن الجسد، جس کی وجہ سے ان کا سر جسم سے جدا ہو جاتا تھا، یعنی جب یہ ہوا ان کو اٹھا کر زمین پر پٹختی تھی تو اس وقت ان کا سر جو ہے وہ دڑ سے الگ ہو جاتا تھا، اتنی زور سے ان کو جو ہے وہ زمین پر پٹخا جاتا تھا۔ کأنہم وحالہم ما ذکر اعجاز اصول نخل منقعر، اور یہ جو ہے ایسے ہو گئے تھے، وحالہم ما ذکر، یعنی یہ جو ان کا حال ذکر کیا گیا ہے، ان کا حال ایسے تھا، اعجاز اصول نخل منقعر ای منقلع، آگے مصنف نے اس کا معنی منقلع ساقط علی الارض، یہ گویا کہ کھجور کے تنے جو ہے وہ جیسے پڑے ہوئے ہوں ایسے ان کا حال تھا، منقلع ساقط علی الارض، جن کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے یا زمین پر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وشبہوا بالنخل لطولہم، مصنف فرماتے ہیں ان کو جو ہے وہ نخل کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی کھجور کے تنوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی، لطولہم ان کی لمبائی کی وجہ سے، جس طرح جو ہے وہ کھجور کا تنا لمبا ہوتا ہے اسی طرح ان کے قد بھی لمبے لمبے تھے۔ وذکر ہنا وانس فی الحاقۃ نخل خاویۃ مراعاۃ للفواصل فی الموضعین، مصنف فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس کو مذکر ذکر کیا گیا ہے نخل منقعر، اور سورۃ الحاقہ کے اندر نخل خاویۃ مؤنث کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی دونوں جگہ فواصل کی رعایت کرنے کی وجہ سے نخل خاویہ مؤنث جو ہے وہ ذکر کیا۔ سورہ حاقہ کے اندر نخل کو خاویاتن اس کی صفت لائیں جو کہ مؤنث ہے، اور یہاں پر اس کی نخل منقعر اس کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کی ہے جو کہ مذکر ہے۔ یہ فواصل کی رعایت کرتے ہوئے دونوں جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مذکر ذکر کیا اور ایک جگہ مؤنث۔
فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔